الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک خبردار اللہ والے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم۔ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہستی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آتا ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ولی نہیں جس کی گردن پر میرا قدم مبارک نہ ہو۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اب یہیں اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منع مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں وہ خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم مادر ذات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیدار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔
5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھیں اور میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو ہیں جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں۔ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اس سے معاونت، اور ولی اللہ سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایک مرتبہ بارگاہ وصیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، علی جا، میری زوجہ کو مرگی ہو گئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، مرگی بہت خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں، بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں اگر بچوں کو ہو، ورنہ مرگی تجربے سے ثابت ہوا ہے اگر 25 برس کے اندر ہوگی تو امید ہے جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں، کسی ولی کی کرامت یا تویز سے جاتے رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے، اور یہ یعنی مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ ریا یعنی مرگی کا مرض ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظی ہے۔ رضا کے سامنے کتاب کس میں فلکوار اس پہ تیرا ذلل ہے یا غوث۔ ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھرا دھر مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ فرمایا، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ طبقات کبریٰ میں غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے، جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار ہو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ بعد کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے،
یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقدارِ حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ برات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دلہا دلہن براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے دستے حق پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردہ جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مریدوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور حکم قرآن کریم کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور بعطائے خداوندی ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسان کی بلندیوں سے وراء الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کا ایک مرید ایک ہی رات میں نئی عورتوں کے سبب 70 بار محتلم ہوا۔ صبح غسل سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے مرشد کریم حضور غوث اعظم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے، سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم نے خود ہی فرمایا، رات کے واقعے سے مت گھبراؤ، میں نے رات لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا کرنا مقدر تھا۔ میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور ان گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ان سارے واقعات کو خواب میں احتلام کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں علاج یا غوث اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کامل کی بیعت ضروری کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ بحجت الاسرار شریف میں ہے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سر اور ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ جہنم سے استفسار فرمایا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کناں ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔
مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کر لوں۔ آپ کی ایک عظیم الشان کرامت ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد علی رحمۃ اللہ الجواد نے فرمایا، آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہوں، شوق سے ملک شام کا سفر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب میں پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم سے ملوں یا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد سے۔ اتفاقاً راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 17 بار دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا اور غوث اعظم چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں تمہارے لیے 17 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ مزید فرمایا، میں نے تمہارے بارے میں 17 سے لے کر 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کو اتنی شانیں، اتنی عظمتیں کیسے ملی؟ آپ اللہ پاک کے ولی تو تھے، اللہ پاک نے آپ کو عظمتیں عطا کی، لیکن سبب کیا؟ آپ اللہ پاک کی دن رات عبادت کیا کرتے تھے، آپ 5 وقت کے نمازی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کی وضو کے ساتھ آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہم اگرچہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، مگر ہم عشاء کے وضو کے ساتھ عشاء کی نماز تو ادا کر سکتے ہیں نا، فجر کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں غوث پاک کے ساتھ محبت، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔